Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your education teacher, Mr. Tariq, and today we are going to throw light on the cause of population explosion and related to high birth rate in India. As you know, dear students, we have been doing a lecture series on population education. Yesterday, we discussed about the need and importance of population education. And dear students, and today we are going to deal about the causes of population explosion. My dear students, you know there are so many causes of population explosion in India. Uh, and some of the main causes that we are going to discuss. Number one is child marriage and early marriage, you know. Number two is marriage as a social and religious necessity. Number three is hot climate. Number four is illiteracy. Number five is poverty. Number six is joint family system. Number seven is agricultural occupation. Number eight, predominance of villages. Number nine is fatalism, and number 10 is lack of recreational facilities. Number 12 is low status of women. Number 13 is high infant death rate, and number 14 is communal thinking and other causes their students. Now I will try to switch in Urdu as well so that you may understand this lecture better. Dear students, I just request to you to please do keep a pen or a notebook in front of you so that you may jot down or write down the important points. So number one, dear students, is child marriage, or we can say early marriage. Dear students, آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو ابھی ترقی پذیر ممالک ہے، ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز کامن ہے، خاص کر کے یہاں ارلی میرج کامن ہے. خاص کر ہمارے جو گاؤں دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، جس سے ہیں ایبروجن ٹرائبس ہم سے کہتے ہیں، کہ وہاں پر یہ چیز عام ہے کہ وہاں پر چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کی جاتی ہے. اگر ہم ہندوستان کے دو اسٹیٹس کی ریاستوں کی بات کریں گے، جس میں بہار ہے، اتر پردیش ہے، وہاں پر چھوٹی بچوں کی شادی کی جاتی ہے یا لڑکوں کی شادی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی عمر صرف 12 یا 15 سال کی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس 21 سینچری میں. اور آپ جانتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اس لحاظ سے جو بچیاں چھوٹی ہی عمر میں ماں بن جاتی ہیں، اور ماں بننے کے بعد وہ بچوں کو جنم دیتی ہے. اور ہم جانتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے ملک میں 10 لڑکیوں میں 8 لڑکیاں 15 یا 20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے یہی بات ہم اگر ویسٹ کنٹریز میں دیکھیں گے، وہاں پر اس قسم کی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر بچوں کی شادی یا لڑکوں کی شادی 20 یا 30 یا 25 یا 30 سال کے بعد ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر جو گروتھ ریٹ بہت کم ہے یا معیاری ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری بات ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرج ایز اے سوشل ریلیجیس نیسسٹی. ہمارے یہاں جو ہندوستان ہے، یہاں پر جو یہ جسے ہم شادی بولتے ہیں، اس سے بولتے ہیں یہ ایک مذہبی ضرورت ہے. اور اگر جو آدمی شادی نہیں کرتا ہے یا جس کی شادی نہیں ہوتے ہیں، اس سے سماج میں ایک نیچے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی لڑکا ہو، اس سے ایک خاص عمر میں اس کی شادی ہونی چاہیے. یہ ہم دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ آیا وہ بچہ لڑکا کماتا ہے یا نہیں. مطلب یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر ہمارے ہندو میں بھی مسلمانوں میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بیٹا ضرور ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی کپل کے وہاں 2 یا 3 لڑکیاں پیدا ہو گئی، وہ پھر بھی سوچا نہیں ایک لڑکا تو ضرور ہونا چاہیے.
ہندو سمجھتے ہیں کہ میری چتا کو وہ آگ لگائے گا، مسلمان بھی مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ کم سے کم میری وراثت کا وہ حقدار رہے گا، اس کو سنبھالنے والا ہوگا۔ تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک ریلیجس میرج، ایک ریلیجس نیسسٹی سمجھی جاتی ہے، جس وجہ سے ہماری یہاں پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے۔ تیسرا چیز ہے ہاٹ کلائمیٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہمارا جو ملک ہے یہاں پر بہت ہاٹ کلائمیٹ ہے، اس لیے کہ اگر یہاں پر چھوٹی عمر میں جس لڑکی یا لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، وہ 15 یا 12 سال کے اندر ہی ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ 5 یا 6 سال میں ایک لڑکی یا ایک لڑکی 5 یا 6 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور اسے برا نہیں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں، کیونکہ جو ٹاؤن ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ہوتے ہیں، وہاں پر زمین کی بھی کمی ہے، دوسری چیزوں کی بھی خاص کر زمین کی کمی رہتی ہے۔ وہاں پر پیرنٹس یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے بچے ہوں، کہ ان کو ہاؤسنگ شارٹیج ہو جائے گی، وہ بیچارے دوسری پرابلم بھی ہو جاتی ہے ان کو۔ لیکن گاؤں میں ایسا نہیں ہے، گاؤں میں بہت سارا زمین لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنے بڑا ایگریکلچر میں وہ ضرور آئیں گے۔ تیسرا ہے، چوتھا جو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ الٹریسی۔ الٹریسی ایک جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹریسی ایک بہت ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے، اور جو ہمارے ملک میں جو الٹریٹ لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کی کتنی ضرورت ہے۔ اور اس طرح سے ہمارا جو ملک ہیں وہاں پر جب الٹریسی زیادہ ہے تو لوگ فیملی پلاننگ یا پاپولیشن ایکسکلوژن کے بارے میں زیادہ ان کو واقفیت نہیں ہوتی ہے، وہ اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں، تو وہ بچے پیدا کرتے رہتے ہیں، وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ اگر دوسرے طریقے سے ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں گے، اگر ہم مذہبی لحاظ سے دیکھیں گے، کوالٹی پاپولیشن ہونی، اگر پاپولیشن کتنی بھی زیادہ ہو لیکن کوالٹی پاپولیشن ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ میں کبھی کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حالانکہ ہماری قرآن شریف میں بھی بتایا، وَلَا تُقَاتِلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ، کہ اپنے بچوں کو رزق کے ڈر سے قتل مت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کو مارنا بھی غلط ہے۔ تو اس بارے میں کبھی اور میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو ٹائم بہت کم ہے۔ پانچواں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس پاورٹی۔ پاورٹی ایک بہت بڑا کاز ہے، یعنی ہمارا جو ملک ہے یہاں پر زیادہ جو 70% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، اور گاؤں کے لوگ اکثر بہت غریب ہیں، آپ جانتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں پر بہت کم خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی اچھی اپ برنگنگ کر سکے۔ اور وہ کچھ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ جن کے بچے زیادہ ہوں، وہ ان کا اتنا ہی انکم کا سورس اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ملک میں جو بڑی فیملی ہو اسے برا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمارے جہاں غریبوں میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو فزیکل ریلیشن ہے، اسے سورس میں انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، کبھی وہ کنٹرسیپٹیوز کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا اسٹرلائزیشن کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا ہیلتھ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ جانتے ہیں ڈسٹرکٹ پاورٹی بھی ایک کاز ہے جس سے ہماری ملک کی آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے اور بے تحاشا بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا چیز ہے دوسرا ڈیئر اسٹوڈنٹ، جوائنٹ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ملک میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہیں، لیکن آج تو وہ کم ہو گیا ہے۔ تو جتنا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا وہاں پر زیادہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ لوگ سمجھتے اٹ از سورس آف سیکورٹی ان انڈیا سمجھ جاتے ہیں، جن کے وہاں زیادہ لڑکے ہوں گے وہ اپنے گاؤں میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ ان کا گاؤں میں دبدبہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو جوائنٹ فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو پالنا زیادہ اتنا مشکل نہیں سمجھتے ہیں، ان کا ایکسپینڈیچر بھی ان کو کھلانا پلانا بہت زیادہ نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اتنا وہ گھر میں کمائی بھی ٹھیک ہوتی رہتی ہے، تو اور کوئی بڑھنا نہیں بنتا رہتا ہے۔ اور اس طرح سے بھائیوں میں کبھی کمپٹیشن بڑھتا ہے، جن کی زیادہ بیٹی ہوں اس کا زیادہ دبدبہ ہے، تو وہ بچے پیدا کرتے رہتے ہیں اور وہ دبدبہ گاؤں میں بنتا رہتا ہے۔
ساتواں جو ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ایگریکلچر اوکیپیشن ہے. ایگریکلچر اوکیپیشن کا مطلب ہمارے یہاں ہندوستان میں لگ بھگ 80% لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں میں وہ زیادہ ایگریکلچر کام کرتے ہیں. تو کچھ فیملی یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے زیادہ بچے ہوں تو وہ ایگریکلچر میں ان کو ضرورت آئیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو برڈن یعنی ایک بوجھ نہیں سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے گاؤں میں جو پاپولیشن وہ لگاتار بڑھتی رہتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیر آر ادر کاز ایز ویل بٹ ٹائم بھی بہت کم ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویڈیو میں اپلوڈ ہونا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹمارو آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین دا ادر causes of population explosion. Stay safe and be happy. Thank you.